کیا آپ نے سنا ہے قوم ثمود کے غرور کا انجام؟ کبھی سنا ہے ایسی قوم کا انجام جو پہاڑوں کو تراش کر محل بناتی تھی؟ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ ان کا کیا انجام ہوا، وہ کیسے ہلاک ہوئے، یہ جان کر آپ لرز جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام اور قوم ثمود کا عبرتناک انجام، اونٹنی کا معجزہ اور عذاب الہی کی داستان۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کے ہدایت کے لیے بھیجا۔ قوم ثمود قوم عاد کے بعد دنیا میں آباد ہوئی۔ یہ لوگ طاقتور، ماہر سنگ تراش اور بہترین معمار تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر خوبصورت اور مضبوط گھر بنائے تھے جو آج بھی مدائن صالح سعودی عرب میں موجود ہیں۔ قوم ثمود کی حالت۔ قوم ثمود اللہ کی نعمتوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ان کے پاس دولت، طاقت، زرخیز زمینیں، جانور اور شاندار مکانات تھے، مگر اس کے باوجود وہ کفر، شرک، ظلم، فحاشی اور تکبر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بت پرستی ان کا معمول بن چکی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں بسایا۔ اس سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ یقیناً میرا رب قریب ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ مگر ان کی قوم نے کہا، اے صالح، پہلے تو ہم تمہیں اپنی قوم میں بڑا امید والا سمجھتے تھے، کیا تم ہمیں ان کی عبادت سے روک رہے ہو جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے آئے ہیں؟ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان پر جھوٹا ہونے کا الزام لگایا اور ان کی دعوت کو مسترد کیا۔ اونٹنی کا معجزہ۔ قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو ہمارے سامنے ایک معجزہ پیش کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں تمہیں اللہ کی نشانی دکھا دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے شرط رکھی کہ اس پہاڑ سے ایک خاص قسم کی اونٹنی نکلے جو خوبصورت، بڑی اور حاملہ ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کے سامنے وہی معجزہ ظاہر کر دیا۔ ایک عظیم الشان اونٹنی پہاڑ چیر کر نکلی، یہ اللہ کی نشانی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے اللہ کی زمین میں آزاد چھوڑ دو اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ تم پر دردناک عذاب آئے گا۔ قوم ثمود کا انکار اور ظلم۔ ابتدا میں قوم ثمود اس معجزے سے متاثر ہوئی، مگر ان کا تکبر غالب آ گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے تنبیہ کی کہ اس اونٹنی کے لیے پانی کا ایک دن مخصوص ہوگا اور تمہارے لیے ایک دن، مگر قوم کے سرداروں کو یہ بات بری لگی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے اس اونٹنی کو قتل کرنے کی سازش کی۔ چند شریر اور ظالم لوگ، جن کی تعداد قرآن میں 9 افراد بتائی گئی ہے، رات کے وقت نکلے اور چالاکی سے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ پھر انہوں نے اونٹنی کی پونچیں کاٹ دی اور اپنے رب کی حکم کی نافرمانی کی اور کہنے لگے، اے صالح، لاؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم رسول ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی وارننگ۔ حضرت صالح علیہ السلام سخت غمگین ہوئے اور فرمایا، 3 دن تک تم اپنے گھروں میں رہ لو، اس کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، یہ وعدہ کبھی جھوٹا نہ ہوگا۔ قوم ثمود نے پھر بھی توبہ نہ کی، بلکہ حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔
مگر اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ایمان لانے والوں کو بچا لیا اللہ کا عذاب۔ تیسرے دن اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ پہلے دن قوم کے چہروں کا رنگ پیلا پڑ گیا، دوسرے دن سرخ ہو گیا، تیسرے دن کالا ہو گیا۔ پھر اچانک ایک روز ایک زوردار زلزلہ آیا، زمین کانپ اٹھی، آسمان سے ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی، سب لوگ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے مر گئے۔ پھر ایک زلزلے نے انہیں آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اللہ نے فرمایا، جیسے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہ مانی، ویسے ہی اللہ نے بھی انہیں برباد کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی لاشوں کو دیکھا اور فرمایا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، مگر تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے وہاں سے نکل گئے اور اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ قرآن میں ذکر، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی بار قوم سمود کا ذکر فرمایا تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم عبرت حاصل کرے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تم سے پہلے بھی بہت سے لوگ گزرے، ثمود، جنہوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا، پھر وہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ آج بھی سعودی عرب میں مدائن صالح کے آثار موجود ہیں۔ ان پہاڑوں میں بنے ہوئے مکانات اس بات کی نشانی ہیں کہ کتنی طاقتور قوم تھی، مگر اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کا انکار اور تکبر انسان کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ نبی کی عزت، اللہ کی اطاعت اور عاجزی ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ آخر میں سوال، کیا آج کی دنیا بھی قوم ثمود کی طرح اللہ کے پیغام سے دور نہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر ہمارا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔